بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی مہربانی، اتنی بڑی عطا اور بندہ نوازی ہوئی کہ خیر و خوبی کے ساتھ 2 حصے رمضان المبارک گزر گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سب کی نماز، تراویح، روزے، خیرات و زکوٰۃ جو کسی سے بن پڑا ہے اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کچھ قبول فرمائے. سب مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے.
اور جو بقایا دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ احترام نصیب فرمائے، عظمت نصیب فرماوے، سارے ملک اور قوم کے لیے خیر خواہی کا بہتری کا ذریعہ بنائے۔ یہ مہینہ صرف تسبیح تحلیل کا ہی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے رمضان کا روزہ رکھ کر دشمنان دین کا مقابلہ بھی کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو اجازت بھی فرمائی کہ مقابلہ بڑا سخت ہے، روزہ نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، پھر رکھ لینا، لیکن صحابہ کرام تو بات کو جانتے تھے کہ جو آج اجر ہے وہ کل نہیں، جو آج ثواب ہے وہ کل نہیں، بہت ممکن ہے کہ روزے کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے۔ احکام خدا بندی کی قدر و قیمت ان لوگوں کو تھی، اس زمانے کی عورتوں کو تھی، مردوں کو تھی۔ آج تو دین ایمان جو ہے وہ ایک فالتو چیز ہے، نہ کھانے کے کام آتی ہے، نہ پہننے کے کام آوے، نہ دکان کا کام دے دین ایمان، نہ مکان کا کام دے، ہے بڑی قیمتی چیز۔ اس کی قیمت ان لوگوں سے جا کے پوچھ کے آؤ، ان کی قبروں سے جنہوں نے اپنی جانوں میں سے ایک ایک صحابی کے سینکڑوں ٹکڑے کر دیے گئے۔ علیحدہ ہی مزاج تھا ان لوگوں کا۔ جنگ کی تیاری ہے، اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک مائی ہے، مغرب کی نماز پڑھی، صلاۃ الاوابین کے نفل پڑھے مائی نے، بعد میں رونے لگ گئی۔ بیوہ عورت ہے، خامند نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ ایک بچے نے پوچھ لیا، امی جان کیوں آپ رو رہی ہیں؟ امی نے کہا بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا اماں جب تک آپ بتاؤ گی نہیں حلق سے لقمہ گزرے گا نہیں۔ کبھی ایسی اولاد ہوا کرتی تھی کہ ماں رو اور بیٹا روٹی کھائے۔ جب اصرار کیا زیادہ، سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی میرے نور نظر لگتے جگر پیارے بیٹو، مدینہ منورہ میں 3 دن گزر گئے، جنگ کا اعلان ہے، جہاد کا اعلان ہے، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کسی نے کھجور پیش کی، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے عقیر دیا، کسی نے تلوار دی، کسی نے نیزہ دیا۔ میرا غریب گھر ہے، بیوہ ہوں، عورت ذات ہوں، کل میدان بدر میں جنت لوٹے گی، سارا مدینہ جنت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا۔ تم ابھی معصوم بچے ہو، میں عورت ذات ہوں، میرا گھر کوئی حصہ نہ ڈال سکے گا، مال میرے پاس نہیں، دولت میرے پاس نہیں، کپڑا میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میں کیا جا کر پیش کروں؟
मासूम बच्चे कहने लगे, अम्मी जान अपनी हसरत बताओ, अपनी तमन्ना बताओ, अपना शौक बताओ, अपना शौक बताओ, रोटी क्यों हो? अम्मी जान कहने लगी, बेटा मेरा तो दिल चाहता है सुबह तुम दोनों चले जाओ और जाकर मैदान जिहाद में शरीक हो जाओ और अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में लड़ो, जिहाद करो, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कुर्बानी की शहादत की खबर सुनती जाएगी, दो रकात नमाज शुक्राने के पढ़कर कबूलियत के लिए झोली फैलाती जाऊंगी। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिल देखो, जिगर देखो, गुर्दा देखो, यतीम पूंजी, यतीम सरमाया, गरीब बच्चे, बेवा औरत के यतीम बच्चे हैं, उनको भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना चाहती है। कुरान ऊंचा हो जाए, ईमान ऊंचा हो जाए, अल्लाह का नाम ऊंचा हो जाए, मेरी औलाद उसके नाम पे सारी कट जाए। वो भी औरतें थी, अपने बच्चों की गर्दन पेश कर रही है कुरान के लिए, ईमान के लिए, कब्र हश्र के लिए। आज ये भी औरतें हैं, अपने बच्चों की हजामत भी इस्लाम में नहीं बनवाती, कपड़े भी अंग्रेजी से पहनाती हैं, शक्ल भी अंग्रेजी बनाकर रखती हैं बच्चों की, और बड़ी खुश होती हैं। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों बच्चों को लेकर, अपनी यतीम पूंजी को लेकर, अपना यतीम सरमाया लेकर, अपनी जिंदगी भर का असासा लेकर दरबार रिसालत में पहुंच गई। जवाब मिला, बच्चे छोटे हैं, जंग के काबिल नहीं, जिहाद के काबिल नहीं। सैयदा खनसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रो दिया, मेरे आका मैं बेवा हूं, गरीब हूं, मिस्कीन हूं, बेसहारा हूं, ये मेरी यतीम पूंजी है, मेरा यतीम सरमाया है, इसे जरूर कबूल फरमाओ। किसी ने कह दिया, ये परला तो बड़ा मालूम होता है, छोटे वाला एड़ियां उठाकर ऊपर को हाथ करके कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे भी बड़ा हूं। सहाबा के बच्चों का जज्बा देखो। आज हम खुश होते हैं बच्चे अगर माल नूच के लाए, खून कमा करके लाए, धोखा फरेब करके आए, माँ बाप भी खुश होते हैं, बीवी बच्चे भी खुश होते हैं, और ये भी इंसान थे, ये भी औरतें थी, ये इनका भी पेट था, ये भी बेवा औरत थी, यतीम पूंजी को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कराने के लिए कोशिश कर रही है। बच्चों का हौसला देखो। कोशिश है मैं पीछे न रह जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया, मैंने ये दोनों बच्चे कबूल कर लिए, बेवा का शौक है, बेवा का शौक है, इनका ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी है। मैदान बदर में इनका ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी है। मैदान जिहाद में चले गए, दोनों बच्चे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दाएं बाएं खड़े हो गए, और जब बच्चे जाने लगे, अम्मा ने दोनों बच्चों के कुछ कान में कहा, सारे कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अम्मा ने कुछ कान में कहा, मासूम बच्चों के कान में मां ने कुछ कह दिया, और ये कह दिया, ख्याल करना पीठ में जख्म खाओगे तो दूध माफ न करूंगी, सीने पे जख्म खाना।
میرے بچوں کل قیامت کے دن اپنی ماں کا سر نیچے نہ کر دینا. دونوں شہید ہو جانا. خلصہ تو اپنے یتیم بچوں کو قربان کرا کے خوش ہو رہی ہے؟ یتیم پونجی کو کٹوا کر اللہ کے نام پہ ذبح کرا کے تو خوش ہو رہی ہے؟ خلصہ کہتی ہے ہاں، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جب لوگوں کو بلائیں گے، کسی کو کچھ کہہ کر بلائیں گے، جب مجھے بلائیں تو یہ آواز آئے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ. 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ کہاں ہے؟ یہی تمنا ہوا کرتی تھی حضرات کی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن سوئے ہوئے ہیں، عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی کوشش، عمر بھر کی حسرتیں، ساری آرزویں آج پوری ہوئی ہیں. لیکن رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ. نکلا اللہ کی راہ میں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ. یہ سر اس کی امانت ہے، یہ دھڑ اس کی امانت ہے، یہ زبان اس کی امانت ہے، یہ آنکھیں اس کی امانت ہے. اس کے نام پہ قربان کر دو، اللہ پاک قبول فرمائیں گے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، غسل جنابت بھی بھول گئے. حضرت حنظلہ نے یوں بیوی کے چہرے پہ نظر ڈال رکھی ہے اور بولتے نہیں ہیں. بیوی کہنے لگی حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، شرماتے ہو، مجھے اور سمجھ کے کہتے نہیں کہ میں گھبرا جاؤں گی. حنظلہ جس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا میں پڑھتی ہوں. مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو، جہاد میں جانا چاہتے ہو. حنظلہ میری بھی سنو، چلے جاؤ، واپس آنے کی کوشش نہ کرنا. بچ کر آنے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ تمہارا دل نہیں ملا دونوں کا، تمہاری طبیعت نہیں ملی. ایک رات کی دلہن اپنے خامد کو قربان کرنا چاہتی ہے. حنظلہ کی بیوی کہتی ہے تمنا صرف ایک ہے کہ کل قیامت کا میدان لگے اور لوگوں کو آوازیں آئیں، جب میرا نام آئے، اللہ کی عدالت سے آواز آئے ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ. خامن قربان، بچے قربان، اور بچے بھی کیسے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دونوں بچے کھڑے تھے، سجی کھبے میرے دونوں بچے کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگا رکھا تھا. میدان بدر گرم ہوا، مجھے یہ دونوں بچے کہنے لگے چچا جان وہ ابو جہل کون ہے، ہمارے نبی کا دشمن کون ہے، وہ ہمارے نبی کو ستانے والا علم کون ہے. عبد الرحمن نے اشارہ کر دیا وہ جو سرکس گھوڑے پہ سوار ہے، اچھلتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہے، وہی ابو جہل ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا سا منہ آگے کو چھوٹے بھائی نے نکالا، ذرا سا منہ بڑے بھائی نے نکالا، نہ زبان ہلی، نہ آواز نکلی، نہ بات کی، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گیا.
دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں پروگرام بنا لیا. اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں دایاں بایاں دیکھتا ہوں تو اچانک بالکل خالی ہے. اور یوں کہتے ہوئے دونوں عزیز بچے دوڑ گئے تلوار لے کر. کہتے ہیں قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. دونوں بچے دوڑ گئے جا کر باغ کی طرح ٹوٹ پڑے. دونوں ٹانگیں ابو جہل کی کاٹ دی, گھسیٹ کر نیچے گرا لیا. جوان صحابہ کرام کو آواز دے رہی ہیں, خمسہ کے بچے, یتیم بچے, غریب بچے, ماں جھولی پھیلائے بیٹھی ہے. الہی میرے بچوں کی قربانی قبول فرما. آج مرد بھی عورت بھی اپنے گریبانے میں منہ دیکھ کر جھانک کر رکھ کر کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انہوں نے دین و ایمان کے لیے, قرآن کے لیے اولاد بھی, مال بھی, جان بھی, سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم کیا کچھ قربانیاں کر رہے ہیں. آج ہم سے اپنی تمنا قربان نہیں ہوتی, شوق قربان نہیں ہوتا, رسم قربان نہیں ہوتی. اپنی زندگی میں جتنی رسومات ہیں گن گر کر عورتیں پورا کرتی ہیں. دوڑے دونوں بچے, پوچھا تم کیا لے کر آئے ہو, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے, کیا کرو گے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بالے پر. اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں پہ مر مٹنا ہماری جان ہے, مر مٹنا ہماری شان ہے. اشاروں پہ سب کچھ قربان کر دینا مسلمان کی شان ہے. نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں, بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اللہ اکبر, اسی جنگ میں, بدر میں, اسی جنگ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ جاؤں گی جنگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ذات ہے کیا کرے گی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, مرہم پٹی کروں گی. شوق دیکھو, تمنائیں دیکھو, حسرتیں دیکھو, آرزویں دیکھو, دل کی دھڑکنوں میں بسنے والی دنیا دیکھو. اجازت مل گئی. تین طرف مرد پہرا دے رہے ہیں, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ایک طرف یہ ام عمارہ تلوار لے کر عورت پہرا دے رہی ہے. کبھی عورت نبی کی پہرے دار تھی, قرآن کی پہرے دار تھی. بدقسمت قوم, آج عورت اپنی عزت کی پہرے دار نہیں رہی, اپنی ایمان کی پہرے دار نہ رہی. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں تھا, طوفان آیا, جہاز ٹوٹا, تختہ تختہ ہو گیا. کوئی ڈوب گئے, کوئی غرق ہو گئے, کوئی پتھروں پہ بچ گئے. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر تختے پہ بہ رہی ہے, ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہ رہا ہے. اس نے عورت کو اکیلی دیکھا, بدماشی کا ارادہ ہوا. ہائے, جو ازل کے بدماش بن جائے
وہ ایسے وقت میں بھی، طوفانوں میں بھی، ہواؤں میں بھی، غرق ہونے میں بھی، سیلابوں میں بھی، رمضانوں میں بھی بدماشی کرتے رہتے ہیں۔ اجل کے مارے ہوئے جن کے مقدر میں دوزخ کے انگارے لکھے گئے وہ کبھی بھی باز نہیں آتے۔ اور اکیلی دیکھ کر اس طوفان میں بھی، سمندر میں بھی بدماشی یاد آ گئی، اپنا تختہ چھوڑ کر عورت کے تختے پہ آ بیٹھا، برائی کا ارادہ کیا، عورت نے عمدن اپنے بچے کو رلایا، ظالم نے بچہ چھین کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیا، گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اللہ والی تھی، اس کا یقین تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب دیکھا اب کوئی سہارا نہیں، بیٹھی رہتی ہوں تو عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں تو جان جاتی ہے، ڈوب جاؤں گی، وہی جھولی پھیلا دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ویکشف سوء الارض۔ میرے مولا تو ہر جگہ موجود ہے، میرے گھر والا کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، یہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو ہر ایک کا نگہبان ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ میری آبرو بچا، میری عزت بچا۔ لکھا ہے پانی میں سے ایک جانور کی گردن سی نمودار ہوئی اور حبشی جوان کو ایک لقمہ بنا کر لے گئی، لقمہ بنا کر لے گئی۔ آج بھی ہر مرد کے ساتھ خدا ہے، ہر عورت کے ساتھ خدا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے، مالی قربانی کو بھی جانتا ہے، جانی قربانی کو بھی دیکھ رہا ہے، کتنے سپارے ہم پڑھ سکتے ہیں، کتنے پڑھے ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی عبادت کی ہے، رب کو سارا پتہ ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلوار لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں، ام عمارہ سامنے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھتے ہو میرے والا علاقہ، میرا طرف، میرا موقع عورت کا ہے، آپ کو ڈر ہے اس طرف سے دشمن آ جائے گا، قسم ہے پروردگار کی میری جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دشمن میری طرف سے نہیں آ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھتے ہو میرے والا علاقہ، میرا طرف، میرا موقع عورت کا ہے، آپ کو ڈر ہے اس طرف سے دشمن آ جائے گا، قسم ہے پروردگار کی میری جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دشمن میری طرف سے نہیں آ سکتا۔ کتنی دلیر عورت تھی، اور یوں ہی نہیں کہ ویسے ہی کھڑی رہی ہو، 7 کافر قتل کیے ام عمارہ نے، 7 کافر کاٹ مارے، 13 زخم اپنے جسم پہ تلواروں کے کھائے، روزے سے ہے، بدر کا میدان ہے، ایسے وقت میں احد کا میدان ہے، ایسے وقت میں بھی عورتیں اتنی دلیر ہوا کرتی تھی۔ آج ہم دن گن رہے ہیں، اتنے روزے ہو گئے، اتنے روزے ہو گئے، جان چھٹنے میں کتنے دن رہ گئے۔ خدا کی قسم ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو رویا کرتا تھا کہ کس کس کے لیے آخری روزے آ گئے۔ اس کے بعد رمضان
آئے گا تو صحیح مگر ہم قبروں میں ہوں گے. زندگی میں آنا یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا انعام ہے ہم پر. یہ شب قدر آ رہی ہے انہی راتوں میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات میں نے اپنی ہوتی ہے. وقتوں میں ساری رات کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، تلاوت میں نہیں کاٹی جا سکتی. دوسری میں رات کا کاٹنا مشکل ہے، استغفار میں کاٹنا مشکل ہو رہا ہے. ورنہ باقی کوئی نہیں تھی حضرات کے لیے. انہیں عشق تھا، انہیں محبت تھی، انہیں سوز گزار تھا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے سبب بدر کے زخم جو کھائے تندرست نہ ہو سکی. ان حضرات کے لیے انہیں عشق تھا، انہیں محبت تھی، انہیں سوز گزار تھا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے سبب بدر کے زخم جو کھائے تندرست نہ ہو سکی. اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ام عمارہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کی، پہرے داری کی، حفاظت کی، 7 کافر کاٹے، اپنے بدن پہ 13 زخم کھائے، اس وقت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال ہے. 90 سال عمر ہے. اس عمر میں جذبہ دیکھو. اگلے سال احد آ گیا، میدان احد لگ گیا. شیطان نے غلط خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. لاٹھی لے کر باہر نکل آئی، احد کے پہاڑ کے قریب آئی. جو لوگ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں ان سے پوچھتی ہے میرے محبوب کی خبر بتاؤ، میرے آقا کی خبر بتاؤ، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ. ایک ٹولہ اوپر سے آیا، انہوں نے خبر دی تیرا گھر والا شہید ہو گیا. دوسرا ٹولہ آیا، اس نے خبر دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تیسرا ٹولہ آیا، اس نے خبر دی تیرا بھائی شہید ہو گیا. چوتھا ٹولہ آیا، اس نے خبر دی تیرا داماد شہید ہو گیا. گھر کے 4 آدمی شہید ہو گئے. عشق میں فرق نہ آیا، محبت میں فرق نہ آیا، لگن میں فرق نہ آیا، سوز و گداز میں کوئی فرق نہیں آیا. اس عمر میں 90 سال عمر ہے، نگاہ کم ہو گئی زخموں کی وجہ سے. پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا. گولڈے چھل گئے، کونیاں چھل گئی. منہ کے بل، تھوڑی کے بل چڑھنا چاہتی ہے، وہ بھی چھل گئی. اوپر سے جو لوگ آتے ہیں پہاڑ سے جنگ میں سے، ان کو کہنے لگی کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی. او لوگوں مجھے چڑھا دو، مجھے سہارا لگا دو. مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں کمزور ہو گئی، میں ضعیف ہو گئی، زخموں نے مجھے کمزور کر دیا. تیرا زخم مجھے آ گئے بدر کے میدان میں، مجھے چڑھا دو. اور میں چاہتی ہوں کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. میری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ترس گئی. میں بےتاب ہو گئی، میں بے قابو ہو گئی، میرا حوصلہ جاتا رہا. لوگوں جلدی کرو، مجھے کسی طریقے سے پہنچا دو.
کتنی مقدروں والی مائی ہوگی. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہیں، گھٹنے چھل رہے ہیں، تھوڑی کے بل بھی چل رہی ہیں، تکلیف سے آ رہی ہیں، تو رحمت کائنات جب بھی کوئی نیا آدمی مسجد میں آئے گا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام عمارہ کو دیدار کرانے کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں. قربان جاؤ ام عمارہ تیرے مقدر پہ، سرکار تشریف لا رہے ہیں تیرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے تشریف لے آئے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی، کانپ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں. سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، رحمت والا دامن پکڑ لیا. وہ کیسے خوش نصیب ہاتھ ہوں گے، وہ کتنی برکتوں والی مائی ہوگی اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں. اور آپ نے فرمایا ام عمارہ کہ 4 رشتہ دار آج شہید ہو گئے، میں افسوس کرتا ہوں، میں تعزیت کرتا ہوں، مجھے صدمہ ہے، تیرے 4 گھر کے آدمی شہید ہو گئے. سنو مرد عورت اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر حیران ہو جاؤ. ام عمارہ کہتی ہے میرے آقا اللہ قبول فرمائے 4 گھر والوں کی شہادت اور قربانی، باقی میرا کچھ نہیں گیا، میرا آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے. تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھڑے چل گئے، میرے غم دور ہو گئے، میری کائنات آباد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہتی ہے تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. او میرے آقا تیرا دم سلامت ہے، تیرا دیدار مل گیا، میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری کائنات آباد ہو گئی. احد پہاڑ کے اوپر جنگ والے دن ام عمارہ جیسی مائی بوڑھی عورت پہنچ گئی. تمہیں کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی، تمہیں تمنا بھی کبھی نہیں ہوئی، دل میں حسرت کبھی نہیں ہوئی. ہر آدمی پوچھتا ہے، بیوی فوت ہو جائے تو کئی آدمی کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں اپنی بیگم کو خواب میں دیکھ لوں. خامن مر جائے فوت ہو جائے، کئی عورتیں پوچھتی ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ جو میں اپنے پیارے خامن کو خواب میں دیکھوں. کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کوئی ایسا ورد بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو. قدر ہی نہیں تمہیں زیارت کے تمنا کیسے پیدا ہو. مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خبر باہر جنگل کی طرف نکلی، باغوں میں پھیلی. ایک نوجوان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، کسی نے جا کر اس کو بتا دیا کہ سرکار کا انوصال ہو گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی. جیب میں سے چاقو نکالا، دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی. لوگوں نے کہا ظلم کر دیا، قہر کر دیا، ٹکرے کھائے گا، ٹھوکریں کھائے گا.
محتاج بن گیا، جوانی کا بیڑا غرق کر لیا۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی کہو، جو آنکھیں محبوب کے دیدار سے محروم ہو گئی ہوں، ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا؟ کس کام کی وہ آنکھیں ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی دامن پکڑے کھڑی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگی آقا میرے لیے دعا فرماؤ، تم ہوتے تو بنگلے کی دعا منگواتے، کوٹھی کی دعا منگانی تھی، بادشاہ گورنر وزیر بننے کی دعا کرانی تھی، بڑا امیر جاگیردار بننے کی دعا کرانی تھی، لیکن ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ اور شوق ہے، کہتی ہے ان الذین آمنوا وجاہروا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں دامن پکڑے کھڑی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہی ہے، میرے آقا دعا فرماؤ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ شہادت کی موت مانگ رہی ہے، بوڑھی ہے، 90 سال کی بوڑھی عورت، اس کی نگاہوں میں یہ موت اونچی تھی، وہ اس موت کے مقام کو جانتی تھی، وہ اس موت کی حسرتوں کو جانتی تھی کہ اللہ کے نام پر کٹ جانے میں کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بعد میں پھر ایک جہاد میں شریک ہوئی، خچر سے گری، گردن ٹوٹی، شہید ہو گئی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف میں عورتیں آتی ہے، بعد میں نہیں آتی، کچھ پلے باندھ کے لے کے جاؤ، تمنا ہے کہ مرتے وقت تجھے ایمان کی دولت ملے، قرآن کی دولت ملے، اسلام کی دولت ملے، لیکن اس کے لیے اسباب پیدا کرنا ضروری ہے، حالات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ شب قدر کی راتیں آ گئی، کمائی کرنے والوں کمائی کرو، رات بھر اللہ اللہ کرو، دن بھر تلاوت کرو، استغفار کا ورد کرو، کلمے کا ورد کرو، کمائی کر لو، آخری دن آ گئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی رات میں تشریف لاتے ہیں دنیا میں بے شمار فرشتوں کے ساتھ، اور کعبے کے اوپر جھنڈا لگا دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھیل جاؤ پوری دنیا میں، ان راتوں میں، شب قدر رمضان کی راتوں میں، جہاں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے اس سے مصافحہ بھی کرو، جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پہ آمین کہو۔ اللہ سے مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ طرز، یہ طریقہ چھوڑ دو کہ دعا مانگنے میں بے پرواہی کرتے ہیں مرد بھی عورت بھی، نہ، توجہ سے مانگ، دھیان سے مانگ، بہت اللہ خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی، جتنا مانگو اتنا ہی راضی، اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے در پر کتنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی جھولی پھیلاتا ہے، کس قدر آرزویں لے کر میرے دروازے پہ آتا ہے۔ حضرت معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، جنگل میں دھوکہ دے کر ایک ڈاکو لے گیا، صحابی کو قتل کرنے لگا، شہید کرنے لگا۔ صحابی نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ وہاں کافی ساری مردوں کی کھوپڑیاں پڑی تھی، وہ ڈاکو کہنے لگا ادھر نگاہ مار، یہ جتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، ان کی نماز ان کو میری تلوار سے نہ بچا سکی،
تو بھی جلدی پڑھ لے۔ جناب معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حضور میں رو دیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ میاں سے مانگ رہا، الہی میری پریشانی کی کسی کو خبر نہیں، میرے دکھوں کی کسی کو خبر نہیں، میرے حالات کی کسی کو خبر نہیں سوائے تیرے، میری امداد فرما۔ ابھی صحابی کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا، ڈاکو کی لاش زمین پہ تڑپ رہی ہے اور ایک سبز لباس والا گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے۔ صحابی نے آواز دی، او سبز لباس والے بتا تو دے، اس جنگل میں تو کون آیا میری مدد کے لیے، میری امداد کے لیے صحرا میں بیابان جنگل میں تو کون آیا؟ اس نے کہا جب تو نے امن یجیب المضطر کی آیت پڑھی، میں آسمانوں پہ تھا، جب دوسری مرتبہ پڑھی میں اس جنگل میں تھا، جب تو نے تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھی تو میں تیری خدمت کے لیے تیرے قدموں میں موجود تھا۔ گردن کاٹ دی دشمن کی، اللہ سے مانگنے کی برکت۔ آج قبر پہ یقین ہے، قبر والا مشکل آسان کر دے گا، قبر والا یوں کر دے گا، روزے والا یوں کر دے گا، خانقاہ والا یوں کر دے گا، بابا یوں کر دے گا، ملک یوں کر دے گا۔ اللہ پہ یقین نہیں، جبھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ ملک میں راج میرا، ہر چیز پہ قدرت میری، قبضہ میرا، نظام کائنات میرا، سب کچھ میں چلانے والا ہوں، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں، کوئی بھی میرا شریک نہیں۔ ایک واقعہ تھوڑا ہی ہے، ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب توحید کی دعوت عام فرمائی، توحید کا اعلان فرمایا، ختم نبوت کا اعلان فرمایا، مار پڑی ہے صحابہ کرام کو۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، ایمان والی ہے، قدر والی ہے، قرآن والی ہے، یقین والی ہے، بتوں کی پجاری نہیں، قبروں کی پجاری نہیں، درختوں کی پوجا کرنے والی نہیں ہے، ایک اللہ کی پوجا کرنے والی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے پہ اللہ کی توحید پہ اس کا یقین ہے، نبی کی ختم نبوت پہ اس کا یقین ہے۔ مکے والے آئے، گھسیٹ کر میدان میں لے گئے، اللہ 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 کی توحید کی وجہ سے سر کے بال پکڑ کر زمیر آ کے گھسیٹے جا رہے ہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، قتل نہیں، کوئی اور نقصان نہیں، محض اللہ کے لیے جوان بچی کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ مارا ہے لوگوں نے، زنیرا اللہ کا نام چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھوڑ دے۔ کہنے لگی چھوڑ کیسے دوں، یہ کلمہ کوئی مفت میں تھوڑی ملا ہے، لہو کی ندیاں بہا کر کے ملا ہے، بڑی قیمت سے ملا ہے۔ مار مار کے کافر تھک گئے، بالآخر کافر لوگ کہنے لگے یہ باغ نہ آئے گی، اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، دونوں آنکھیں نکالو اس کی۔ حضرت سنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان میں کھڑی کر کے، رات کا وقت ہے،
جوان بچی، حسین بچی، خوبصورت بچی، نرم و نازک جسم والی بچی، ناز و ادا میں پلی ہوئی بچی، آج اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. کوئی پرواہ نہیں کرتی، اسے اس بات کا کوئی دکھ نہیں، کوئی احساس نہیں کہ میری آنکھیں کیوں نکل رہی ہیں. وہ کہتی ہے پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے. کافر لوگ آنکھیں نکال کر بیٹھ گئے اور تانا دے کر کہنے لگے اب دیکھیں گے تجھے آنکھیں کون لگائے گا. کہاں سے آنکھیں آتی ہیں؟ فجر کے اذان کا وقت ہوا، حضرت ضمیر حضرت اللہ تعالیٰ نے آواز لگا دی اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کافر لوگ دوڑ کر آئے، کیا ہوا؟ کہنے لگی پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب اس میدان میں جو اللہ نے دوبارہ آنکھیں لگائی ہیں کیسے وہ کسرا کے محلات دیکھ رہی ہوں، کیسے وہ کسرا کے محلات دیکھ رہی ہوں. اس لیے میرا ایمان ہے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ کارساز ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کا پروردگار رب وہی ہے جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت سے سرفراز فرما دے. ایک اشارہ اس کا چلتا ہے. اس لیے جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر پانی نہیں، پھر بھی صحابہ کرام نے روزہ نہیں چھوڑا. مبارک ہو ان مردوں کو، مبارک ہو ان عورتوں کو جنہوں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا، سارے روزے مسلسل پورے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے نماز، روزے، تراویح، خیرات، زکات قبول منظور فرماوے. انشاءاللہ کل ہماری اسی مسجد میں قرآن مجید کا ختم ہے. تقریر وغیرہ تو ہم نہیں کرتے اس وقت، یہ جمعے کی تقریریں تھوڑی ہیں. دعا ہوگی بڑی تفصیل سے. جس نے اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی قبر حشر کو اچھا کرنے کے لیے دعا کرنی ہو، انشاءاللہ کل تراویحوں میں قرآن مجید ختم ہوگا. 10 بجے کے بعد ہی دعا ہوگی. 10 سوا 10 بھی ہو سکتے ہیں، 12:30 بھی ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آنے والوں کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، نہ جانے کس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے. تو اتوار کی شام کو یہاں شیشہ فیکٹری ہے، یہ بائی پاس سے پرلی طرف، وہاں ختم ہے، وہاں دعا ہوگی. 25ویں رات آ جائے گی پیر کی شام کو. مسجد تین ساز ہے کوئی گجر کھڈے کے قریب ہے. 25 جی ہاں 3 سازوں والی مسجد ہے. اس میں 25ویں رات کو بیان ہے. یہ آخری عشرہ ہے، کمائی کرو، دعا میں پہنچو، مجمع میں پہنچو، آرام تھوڑا کر دو. کوئی آدمی کم سونے سے مرتا نہیں، ساری زندگی سوئیں گے، ساری زندگی آرام کریں گے. 26ویں رات کو ممتاز آباد موری کے پاس جو مسجد ابو بکر ہے اس میں ختم ہے، انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا. 27ویں رات کو محمدی محلے میں، زور سے بولنا یار، بھوکا ہے. محمدی محلے میں محمد مراد والی مسجد ہے، اس میں بیان ہوگا. 27ویں رات کو رمضان المبارک کا ذکر ہے. 27ویں رات مغز ہے، دعا کے لیے سارے آ جاؤ. 28ویں رات
جلیل آباد کالونی قمر فلور مل، جلیل آباد کالونی قمر فلور ملز ہے، اس میں بیان ہوگا، مشہور جگہ ہے، اس میں بیان ہوگا۔ 29ویں رات کو اگلے جمعے کی شام کو محلہ تارک آباد پولیس لائن نمبر 1 میں قاری عبداللہ صاحب کے یہاں بیان ہوگا۔ انشاءاللہ پر رمضان شریف پولیس والوں کے قریب ختم کریں گے تاکہ جلدی قبول ہو جائے۔ یہ میں نے سارے ہفتے کی آپ کو کارروائی بتا دی۔ میرے لیے بھی دعا کرو، اب تو اکثر بیمار رہتا ہوں، تقریباً سال گزر گیا، اس مرتبہ باہر بھی آنا جانا نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com الا اللہ، لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔